بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ: جو کوئی جنگ لڑے اسے چاہیے کہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جنگ لڑے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے قریش سب کے سب احد کی طرف نکلے۔ مقابلہ آرائی کے لیے لشکر میں سردار بھی موجود تھے اور غلام بھی۔ غزوہ بدر میں بری طرح شکست کھا جانے کی بنا پر ان کے سینے مسلمانوں کے خلاف بغض و کینہ سے اٹے ہوئے تھے۔ اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے ان کا خون جوش مار رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ہمراہ قریش کی عورتیں بھی لے لی تاکہ وہ مردوں کو جنگ کے لیے ابھاریں اور جوانوں کے دلوں میں آبائی غیرت کے دیپ جلائیں اور انہیں پل بھر کے لیے بھی مضمحل نہ ہونے دیں۔ ان عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ اور عمرو بن عاص کی بیوی ریتا بنت منبع اور طلحہ کی بیوی سلافہ بنت سعد اپنے تینوں بیٹوں مصافح، جلاس اور کلاب کے ہمراہ لشکر میں شامل ہوئیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی عورتیں شامل لشکر تھیں۔ جب جنگ احد میں دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا تو ہند بن عتبہ اور دیگر چند عورتیں انہیں اٹھیں اور صفوں کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ ان کے ہاتھوں میں ڈھولکیاں تھیں۔ انہوں نے ڈھولک کے تھاپ پر یہ گانا شروع کر دیا: ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق۔ اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم گلے ملیں گے اور تمہارے لیے تکیے لگائیں گے۔ اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے تو ہم تمہیں دھتکار دیں گے۔ جذبات سے لبریز ترانہ شہسواروں کے سینوں میں قبائلی غیرت کی آگ بھڑکاتا اور ان کے شوہروں کے سینوں میں جادو کا اثر کرتا۔ پھر جنگ سرد پڑ گئی۔ مسلمانوں پر قریش کو غلبہ حاصل ہو گیا تو عورتیں فتح کے نشے میں سرسار میدان کارزار میں رقص کناں ہوئیں اور شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنے لگے۔ انہوں نے جوش انتقام میں لاشوں کے پیٹ چاک کر دیے، آنکھیں نکال دی، کان اور ناک کاٹ دیے۔ ان میں سے ایک عورت کا غصہ اس سے بھی ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے میدان بدر میں قتل ہو جانے والے اپنے باپ، بھائی اور چچا کا انتقام لینے کے خیال سے لاشوں کے ناک کان کاٹ کر دھاگے میں پروئے، ایک کو ہار کے طور پر گلے میں ڈالا اور دوسرے کا پازیب بنایا۔ لیکن سلافہ بنت سعد کی اپنی قریشی سہیلیوں سے الگ تھلگ شان ہی نرالی تھی۔ وہ بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے خاوند اور 3 بیٹوں کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ اگر وہ نظر آ جائیں تو میں بھی فتح و کامیابی کی خوشی میں دوسری عورتوں کے ساتھ شریک ہو سکوں۔ اس کا دیر تک انتظار کرنا رائیگاں گیا تو وہ معرکہ آرائی کے میدان میں لاشوں کے چہروں کو ٹٹولتے ہوئی دور تک چلی گئی۔ اچانک وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا خاوند خون میں لت پت موت کے منہ میں جا چکا ہے تو وہ غضبناک شیرنی کی طرح پھر گئی اور انتہائی پھرتی کے ساتھ اپنے بیٹوں مصافح، کلاب اور جلاس کو میدان کے کونے کونے میں تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دیکھا کہ ان کی لاشیں احد کی چٹانوں پر بکھری پڑی ہیں۔ مصافح اور کلاب تو موت کے گھاٹ اتر چکے تھے اور تیسرا بیٹا جلاس آخری سانس لے رہا تھا۔ سلافہ غم و اندو میں مبتلا اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ گئی، اس کا سر اپنی گود میں لیا، چہرے اور پیشانی سے خون صاف کرنا شروع کیا۔ اس کی زندگی بچانے کے لیے سرتوڑ کوشش کرنے لگی۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے
آؤ بکا کے عالم میں اپنے بیٹے سے پوچھا، میرے لخت جگر تجھے کس نے یہ گہرے زخم لگائے؟ اس نے جواب دینا چاہا لیکن اکھڑا ہوا سانس جواب دینے کے لیے رکاوٹ بن گیا۔ اس نے بار بار پوچھا کہ تجھے کس نے کچوکے لگائے، تجھے کس نے مطلب زخم لگائے؟ اس نے بڑی مشکل سے اکھڑتے ہوئے سانس کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے میرے باپ اور بھائیوں کو عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا۔ یہ صحابی رسول حضرت عاصم بن ثابت، وہ کافروں کو چاروں کو مارا تھا، تین۔ یہ سن کر سلافہ بنت سعد دیوانہ وار دہاڑے مار کر رونے لگی اور لات و عزا کی قسم کھا کر کہنے لگی، میری آتش غضب اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی جب تک قریش عاصم بن ثابت سے بدلہ نہیں لے لیں گے اور شراب نوشی کے لیے ان کے سر کی کھوپڑی مجھے نہیں دیں گے۔ پھر اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو اسے زندہ پکڑ کر لے آئے یا اس کا سر لے آئے تو میں اسے منہ مانگی دولت دوں گی۔ اس کا یہ اعلان قریش میں جنگل کی آگ کی طرف پھیل گیا۔ ہر نوجوان کے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش یہ انعام میرے حصے میں آئے اور میں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہ کرنے کا اعزاز حاصل کر سکوں۔ غزوہ احد کے بعد مسلمان مدینہ کی طرف واپس لوٹے اور مارکہ آرائی کے متعلق آپس میں باتیں کرنے لگے۔ شہداء کے لیے رحمت کی دعا اور غازیوں کی ہمت و جرأت کا تذکرہ نہایت ادب و احترام سے کرنے لگے۔ دوران گفتگو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی گھر کے 4 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا، بھلا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ کیا آپ کو یاد نہیں غزوہ بدر سے پہلے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا تھا کہ تم کیسے لڑو گے، تو عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کمان اپنے ہاتھ میں پکڑی اور کہا، جب دشمن 100 ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا تو میں لڑائی تیر اندازی سے ہوگی، جب دشمن اور زیادہ قریب آ جائے گا تو لڑائی نیزے کے ساتھ ہوگی یہاں تک کہ نیزے ٹوٹ جائیں گے، اور جب نیزے ٹوٹ جائیں گے تو پھر لڑائی تلوار سے دست بدست ہوگی۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، واقعی جنگ اسی طرح لڑنی چاہیے۔ جو دشمن سے جنگ لڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاصم بن ثابت کی طرح جنگ لڑے۔ غزوہ احد کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو ایک خاص مشن پر روانہ کیا اور ان کا امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ یہ منتخب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے مشن پر روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے ابھی تھوڑے ہی فاصلے پر تھے کہ قبیلہ حذیل کے ایک جماعت کو ان کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ سر پر ان کی طرف دوڑے اور انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تلواریں نکال لیں اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر بنو حذیل کہنے لگے، آج تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، بخدا ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے، اگر تم ہتھیار ڈال دو تو ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر تم سے عہد کرتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ تجویز سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، گویا کہ وہ مشورہ کر رہے ہیں کہ اب کیا کریں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، میں تو مشرکوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا، اور یہی انسان کو کرنا چاہیے، مشرک پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر انہیں سلافہ بنت سعد کی نظر یاد آئی، اپنی تلوار سونتی اور یہ دعا کی، الہی میں تیرے دین کی حفاظت اور اس کا دفاع کرتا ہوں، عذرائے کرم میرے گوشت اور ہڈیوں کی حفاظت فرما اور میرے جسم کا گوشت اور ہڈیاں دشمنان خدا کے ہاتھ نہ لگیں۔ پھر بنو حذیل پر حملہ کر دیا
اور ان کے 2 ساتھی بھی حملہ آور ہوئے، وہ بجگری سے لڑے یہاں تک کہ ایک کے بعد دیگرے قتل ہو کر گر گئے، شہید ہو گئے۔ باقی 3 ساتھیوں نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے بدعہدی کی، غداری کی، مشرکوں نے غداری کی۔ پہل تو قبیلہ حذیل کہ یہ پتہ نہیں لگا تھا کہ قتل ہونے والوں میں عاصم بن ثابت بھی ہے۔ جب انہیں پتہ چلا تو بہت خوش ہوئے، خاطر خواہ انعام ملنے کے تصور میں بہت خوش ہوئے، چونکہ سلافہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ اگر وہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی کھوپڑی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس میں شراب نوشی کرے گی، شراب پیے گی کھوپڑی میں۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ اعلان بھی کیا ہوا تھا کہ جو اسے زندہ پکڑ کر لائے یا مردہ حالت میں بہر صورت وہ اسے منہ مانگی رقم دے گی۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے چند گھنٹے بعد قریش کو ان کی لاش کا علم ہوا۔ بنو حذیل مکہ کے قریب مقیم تھے۔ زعماء قریش نے ان کے پاس اپنی طرف سے ایک قاصد بھیجا اور ان سے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا مطالبہ کیا تاکہ سلافہ بنت سعد کا غصہ ٹھنڈا کر سکے اور وہ اپنے بیٹوں کے قاتل کے سر کی کھوپڑی میں شراب پی کر اپنے غم کو ہلکا کر سکے۔ قریش نے اپنے قاصد کو وافر مقدار میں مال بھی دیا تھا تاکہ وہ بنو حذیل کو قیمتی تحائف اور نقد مال دے کر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لینے میں کامیاب ہو سکے۔ بنو حذیل حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹنے کے لیے ان کے جسد اطہر کے قریب ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سر اور جسم کے ہر حصے کو بے شمار شہد کی مکھیوں اور بھیڑوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ جو ہی وہ ان کے جسم کے قریب ہوئے، مکھیوں اور بھیڑوں نے ان کی آنکھوں، چہروں اور جسم کے ہر حصے پر زہریلے ڈنک مارے اور انہیں دور بھگا دیا۔ یہ کے بعد دیگرے کوشش کرنے کے بعد جب وہ مایوس ہو گئے اور جسم تک پہنچنے کی صورت نظر نہ آئی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، چھوڑو رات آنے دو، جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا تو بھیڑیں جسم سے الگ ہو جائیں گی تو پھر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ تجویز سن کر سبھی تھوڑی دور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ ابھی دن ختم نہیں ہوا تھا کہ اور رات شروع ہوئی تھی کہ گھنے اور سیاہ بادل آسمان پر نمودار ہوئے۔ بادل کڑکا اور فضا میں لرزہ طاری ہو گیا۔ ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ عمر رسیدہ لوگوں نے بتایا، جن کا عمر 100 سال ہو، انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس جیسی بارش کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جلدی راستے اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے، سیلاب کے مانند چاروں طرف پانی ہی پانی دکھائی دینے لگا۔ جب صبح ہوئی تو بنو حذیل حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی لاش ہر جگہ تلاش کرنے لگے، لیکن کہیں اس کا سراغ نہ ملا۔ سیلاب اسے بہا کر کہیں دور نامعلوم جگہ پر لے گیا۔ اصل میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا۔ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کر لی اور ان کے جسم اطہر کی حفاظت کی اور ان کے باعزت سر کو اس ذلت آمیز سلوک سے بچا لیا کہ اس کی کھوپڑی میں شراب پی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو مومنوں پر غالب نہ ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عزت دیتا ہے۔ ہمیشہ مومنین کو مشرک کو سامنے کبھی نہ ڈر کے رہنا چاہیے اور نہ کبھی سر جھکا کے رہنا چاہیے، بلکہ امانت اور دیانت کے ساتھ ان سے پیش آنا چاہیے۔ بدعہدی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن غداری پر جھکنا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے الاستیاب اسد الغابہ وغیرہ وغیرہ کتاب ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ یہیں سنایا جائے گا اسی چینل پہ، اور اپنے دوستوں کو بھی پہنچا دیں اس ویڈیو کو، اور ان بزدلوں کو بھی پہنچا دیں جو آج مشرکوں کے ڈر سے جو ہیں الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، تاکہ ان کے جو ہے
ان کے دل کو ان کے ایمان جو ہے پھر سے ان کے دل میں اتر جائے۔